کہ مولا کائنات کی فضیلتیں جو برادران نے بیان کی ہیں، پاک پیغمبر کی زبان سے بیان کی ہیں، اور کچھ تو سیدہ کونین نے بیان کی ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے سیدہ کونین کا، جو بی بی نے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ بی بی نے جب دربار میں خطبہ دیا تو مولا کائنات کے کچھ فضائل بیان کیے، اور بی بی نے جب وہ فضائل بیان کیے وَهُوَ الْحَيْكَلُ النُّورَانِي، علی کون ہے؟ علی سراپا نور۔ اور سیدہ کونین فرماتی ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب جب دشمنوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی، او نجم قرن الشیطان او فغرت فاغرۃ من المشرکین، یا مشرکین کے کسی بڑے اشتہے نے اپنا پورا منہ کھول لیا، تو قذف اخاہ فی لہبتہا، حضور نے آگ کے ان شعلوں میں اپنے کزن، اپنے چچا زاد، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو پھینک دیا۔ قذف اخاہ فی لہبتہا فلا ینکفی حتی یطأ جناحها باخمصہ ویخمد لہبہا بسیفہ، مکدودا فی ذات اللہ، مجتہدا فی امر اللہ، سیدا فی اولیاء اللہ، قریبا من رسول اللہ، مشمرا ناصحا مجدا قادحا، لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم وانتم فی رفاہیۃ من العیش، بادئون فاکہون آمنون وتتربصون بنا الدوائر وتتوقفون الاخبار وتنقصون عند النزال وتفرون من القتال۔ بی بی نے فرمایا اپنے گریبان میں جھانکو، اسلام کے لیے خدمات کس نے پیش کی ہے؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی مخالفین اسلام نے، اللہ نے اس بھڑکتی ہوئی جنگ کی آگ کے شعلوں کو کس کے وجود کے برکات سے خاموش کیا؟ اور پھر بی بی فرماتی ہیں او نجم قرن من الشیطان او فغرت فاغرۃ من المشرکین، جب بھی مشرکوں میں سے کسی اشتہے نے اپنا منہ کھولا تو قذف اخاہ فی لہبتہا، اس جنگ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بھائی کو پھینک دیا، اور پھر بھائی نے جس وفا شعاری کا مظاہرہ کیا، لا ینکفی حتی یطأ جراحہا باخمصہ ویخمد لہبہا وَيَخْمِدَ لَهَبَهَا بِسَيْفِهِ، علی نے اپنی تلوار کا پانی ایسا پلایا اور جنگ کی آگ کو اس طرح سے بھجایا، اس لیے کہ مقدوداً فی ذات اللہ، یہ وہ ملکوتی جوان ہے جو ذات اقدس الہی میں فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ چکا ہے، عشق الہی میں مقدوداً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، جو کبھی آرام سے بیٹھنے والا نہ تھا، قریبا من رسول اللہ، جو رسول گرامی اسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا، سیداً فی اولیاء اللہ، جو اولیاء الہی کا سید و سردار تھا، مشمرا ناصحا مجدا قادحا۔ بی بی نے 8 فضیلتیں تو مولا کائنات کی ان کلمات میں الگ سے بیان کی جو پہلے میں نے بیان کی، ان کے بعد جو 8 فضیلتیں مقدوداً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، قریبا من رسول اللہ، سیداً فی اولیاء اللہ، مشمرا ناصحا مجدا قادحا، ان کے معانی اتنے ملتے جلتے ہوئے ہیں کہ اردو زبان میں بیان کرنا مشکل ہے۔ نصیحتیں کرنے والا، تبلیغ دین کرنے والا، دین الہی کا دفاع کرنے والا، پیغمبر کی محافظت کرنے والا، مدافع حرم، مدافع اسلام، مشمرا ناصحا، لوگوں کو دین کی نصیحت کرنے والا، لوگوں کو دین الہی کی جانب پکارنے والا، مجدہ، جس کے رویے میں انتہائی سنجیدگی ہو، جو بہت زیادہ جد و جہد کرنے والا ہو، بہت زیادہ سعی و کوشش، قادحا، کبھی آرام سے نہ بیٹھا، اور لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، جس کو کبھی اس بات کا خوف نہیں ہوا کہ کوئی کیا کہے گا۔ جب جب اسلام نے پکارا وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود گیا، وَأَنْتُمْ فِي رَفَاهِيَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ، اور جب کہ تم نرم و گداز بستروں میں بیٹھے رہتے تھے، وَادِعُونَ فَاكِهُونَ آمِنُونَ، تم امن میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے تھے، تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرِ، تم ہمارے لیے مشکلوں کا انتظار کرتے تھے، تنقصون عند النزال، عہد توڑتے تھے، تفرون من القتال، اور میدان جنگ سے تم بھاگ جاتے تھے، اور یہ رسول کا بھائی تھا،
جس نے اسلام کا دفاع کیا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ مزاج شناس مزاج نبوت اور ادب شناس ادائے رسالت، جس نے عہد نامہ مالک اشتر تحریر کر کے اسلام کے اس دستور پر نور کو دنیا انسانیت میں متعارف کرا دیا، اور طلوع صبح قیامت تک انسانیت کی پیشانی کا جھومر بن کر عہد نامہ مالک اشتر، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اقوام متحدہ میں اسے دنیا انسانیت کے سب سے بہترین نظام حکومت کے دستور پر نور کے طور پر، بہترین منشور کے طور پر پیش کیا جائے۔ وہ علی ابن، اور وہ کیا ہے؟ اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق۔ جو ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ انسان مومن کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ان اردت ان یحبک المخلوق، اگر تم چاہتے ہو کہ مخلوق تم سے محبت کرے تو تم بھی اپنے اندر کچھ قابلیتیں پیدا کرو۔ فاحسن الیہم، تم بھی اپنے اندر کچھ قابلیتیں پیدا کرو، تم بھی اپنے سینے میں اللہم رب اشرح لی صدری، پروردگار مجھے سعہ صدر عطا کر، جو پاک پیغمبر کی قرآن میں دعا ہے جناب موسیٰ کی، اور مجھے سینہ میرا کشادہ کر دے، مجھے ضبط و تحمل کو بڑھا دے، میرے اندر ٹالرنس کو، ضبط کو بڑھا دے، مجھے بات بات پہ اچھل کود کرنے کی عادت نہ ہو، میری قوت برداشت کو زیادہ کر۔ یہ سعہ صدر، رب اشرح لی صدری، یہ وہ دعا ہے جو پیغمبر نماز میں بھی فرمایا کرتے تھے، دعائے قنوت ہے، اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ انسان اپنے اندر صبر و ضبط و تحمل پیدا کرے۔ مولا کائنات نے اپنے فرمان روا کو خط تحریر کیا تھا، جس میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، جب تم جاؤ گے تو دو طرح کے انسان تمہیں ملیں گے، دونوں کا تمہاری گردن پہ حق ہے، اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا تو مذہبی و دینی و اسلامی اعتبار سے وہ تمہارا بھائی ہے تو یہ اخوت و بھائی چارے کا برتر مرحلہ ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس کو بھی فراموش نہ کرنا، اور وہ کیا ہے؟ او نذیر لک فی الخلق، کہ وہ مسلمان نہیں بھی تو کیا ہوا، انسان تو ہے، تو وہ انسانی رشتے کے اعتبار سے، رشتہ انسانیت کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ جذبے اپنے دل میں رکھنے چاہیے۔ میرے والد گرامی مرحوم نور اللہ مرقدہ الشریف، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ مناجات پڑھا کرتے تھے اور آپ کے دعائیہ کلمات تھے، الہی اپنا کرم جہان پر تو صبح و شام کر، اور کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر، کافر کا دل بھی اپنی محبت میں رام کر، دنیا میں حق پرستی کا پھر اہتمام کر، اور انسانیت کا درس زمانے میں عام کر، دل کو نہ کوئی شخص بھی اذن دروغ دے، تو اس قدر جہان میں حق کو فروغ دے، عطا کر دے ہر ایک کو احساس بندگی، کر دے عطا ہر ایک کو احساس بندگی۔ سناؤ شعر، کر دے عطا ہر ایک کو احساس بندگی، دکھلا دے ہر ایک کو راہ ہدایت کی روشنی، کر دے عطا ہر ایک کو احساس بندگی، دکھلا دے سب کو راہ ہدایت کی روشنی، ہر فرد شوق سے کرے اقرار عاجزی، کھل جائے ہر زبان، کھل جائے ہر نگاہ پہ مفہوم زندگی، پابند ہر بشر ہو فروغ اصول کا، پابند ہر بشر ہو فروغ اصول کا، جاری ہو ہر زبان پہ کلمہ رسول کا، ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر آنکھ میں ہو جلوہ نما پنجتن کا نور، ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشک طور، ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر شخص کو نصیب ہو سچائی کا شعور، ہر آنکھ میں ہو جلوہ نما پنجتن کا نور، ہر دل کے آئینے کو بنا دے تو رشک طور، کر دے کدورتوں کو زمانے سے دور،
مکر سے بعید وفا کے قریب ہو مکر سے بعید وفا کے قریب ہو، ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو، ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص کو خلوص کی دولت نصیب ہو، یہ دعا تو کریں پروردگار تو ساری دنیا پہ اپنا فراواں کرم اور رحمتیں نازل کر دے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ ہاں رحمت مسیح بن اے رحمت مراب، حسن عمل سے کھول دلوں میں طرب کے باب، سیراب کر دلوں کو باندازہ صاحب، عالم بے نور باش ہو مانند آفتاب، انسان کو نہ دیدہ جور و جفا سے دیکھ۔ شعر پڑھنے کو دل تو نہیں چاہتا پر اب مکمل کر دوں۔ انسان کو نہ دیدہ جور و جفا سے دیکھ، اے بندہ خدا تو نگاہ خدا سے دیکھ، اے بندہ خدا تو نگاہ خدا سے دیکھ۔ جھکتا ہے فتنہ عفو و ترحم کے سامنے، گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے، تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے، بدلے کی رسم دین وفا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے۔ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اسی پہ احسان کرو، وَارْفَضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنی نگاہ کو ہٹا دو، اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم کر دو۔ یہ وہ سنہرے اصول ہیں جو اسلام نے متعارف کرائے۔ تجھ سا نہیں جہاں میں کوئی بے مثل سوگوار، تجھ سا نہیں جہاں میں کوئی بے مثل سوگوار، گردن میں طوق کل شرافت کا شاہکار، سجاد تیرے منظر دربار بے نثار، آنکھوں میں خون لب پہ رہا شکر کردگار، مرقد میں اب بھی آنکھ تیری اشک بار ہے، مرقد میں اب بھی آنکھ تیری اشک بار ہے، تو کائنات درد کا پروردگار ہے، تو کائنات درد کا پروردگار ہے۔